السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ ممتحنہ سورۃ نمبر 60 اس کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نیک سلوک کرنے کا اور انصاف کرنے کا سے منع نہیں کرتا جو تم سے تمہارے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ تو یعنی دو نیگیٹو ہیں، تو اس کا مطلب پوزیٹیو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ جن لوگوں نے تم سے تمہارے دین کے معاملے میں کوئی لڑائی نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تو ان کے ساتھ تم بھلائی کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ تم انصاف کا معاملہ کرو۔ تو اچھا، یہاں دو چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ ایک ہے، ایک آدمی اسلام کا دشمن ہے، اس کے ساتھ ہم ایسا معاملہ نہیں رکھ سکتے، اس کے ساتھ ہم ایسے اچھے ریلیشنز قائم نہیں رکھ سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ دوسرا وہ ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اسپیسیفک کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایز سچ مسلمانوں کا ہی ایک مسلمان جہاں بھی کوئی آئے گا تو اس کا دشمن ہے، تو ان کے ساتھ ایسی گڈ ریلیشنز کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھے جاتے ہیں اور رکھنے بھی چاہیے اور رکھے بھی جاتے ہیں، رکھتے بھی ہیں۔ تو یہ ان کو ہم دیا جا سکتا ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء جو ان کی سالی تھی، دراصل ان کی جو یہ سالی ہیں حضرت اسماء، ان کی والدہ الگ تھی۔ جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہیں عائشہ، ان کی والدہ ام رومان الگ ہیں، اور اسماء کی جو والدہ ہیں وہ الگ ہیں۔ تو ان کے والد ابو بکر تھے، دونوں بہنوں کے۔ تو وہ مشرکہ تھی، وہ ایمان نہیں لائی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنا ہے۔ تو غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنے کا اسلام حکم دیتا ہے خصوصی۔ اسلام بیسیکلی پھیلا ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ ایک وہ چیز بھی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کی وجہ سے یہ بھی اسلام کو پھیلانے میں اس نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ اور یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ کوئی اسلام لے آئے گا اس لیے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکام ہمیں دیے گئے ہیں۔ تو غیر مسلم کو گوشت دیا جا سکتا ہے، اس میں کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے۔ میں کچھ ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا، ایکچول واقعہ کہاں کا ہے وہ نہیں بتاؤں گا۔ ہوا یہ کہ ایک غیر مسلم خاتون نے سوال کیا کہ عید پر جو آپ کا گوشت ہے وہ ہمیں دیجئے۔ تو وہ اس کے گھر جب پہنچایا گیا تو وہ کچھ ایسا معاملہ بنا کہ اس کے گھر والوں نے وہ دیکھ لیا۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے، اگر میں انڈیا کی بات کروں تو یہاں بہت کم لوگ ہیں جو سرعام کھانے والے ہیں۔ غیر مسلموں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سرعام کھاتے ہیں، جن کے گھروں میں پتہ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھر میں جن کا پتہ نہیں ہوتا، جو کھاتے ہیں لیکن ان کا گھروں میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس نے منگوا لیا، وہ گھر والوں کے سامنے آ گیا تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں نے نہیں منگوایا ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ ایک بوال کھڑا ہو گیا کہ ہمارے گھر یہ کیسے لے کر آ گئے اور یہ اور وہ۔ تو حالانکہ منگوایا خود ہے، لیکن اس کے بعد الزام جو ہے اپنے اوپر آ گیا۔ تو اس لیے ایک تو اس وجہ سے کسی کے گھر نہیں دے کر آنا چاہیے، گھر نہیں پہنچانا چاہیے۔ دوسرا ایک چیز اور ہے، بہت سارے لوگوں کو جو ہے عادت ہوتی ہے کہ وہ گوشت کو کھاتے ہیں یا میٹ کو کھاتے ہیں شراب کے ساتھ، شراب پیتے ہیں ساتھ میں میٹ کھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ، قربانی کا گوشت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم حرام چیز کے ساتھ کھائیں، ہم یا کوئی بھی کھائے۔ تو یہ دو چیزوں کو نیگیٹ کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے، اور پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کھاتے ہی نہیں ہیں، یا جیسے میں نے بتایا کہ لے دے کے تھوڑے بہت لوگ ہیں جو نہیں کھاتے ہیں، تو کسی کے گھر ہم اپنے آپ سے خود سے دے کر آئیں، یہ کسی بھی طرح سے عقل مندی نہیں ہے۔ کوئی مانگے اس کے بعد بھی دینا، اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو نہ دیا جائے بلکہ اس کو اپنے گھر بلایا جائے، اپنے گھر دعوت پر بلایا جائے، اسے پکا کر کھلا دیا جائے، اس کو جو چاہیے وہ اس کو مل گیا۔ اور اس میں ایک چیز اور یہ ہے کہ ہم اس کو کچا دیں گے، وہ بنائے گا پکائے گا، وہ ٹنٹا ہے، اس کے لیے بھی ایک طرح کا مصیبت ہے، بنانا آتا ہے نہیں آتا ہے، کچا رہ گیا پکا رہ گیا۔ بائی چانس ایک تیسری چیز اس میں یہ بھی ہے، بائی چانس اس سے پکانے میں کچھ کمی بیشی ہو گئی۔ اب چکن کی بات ہو رہا ہے، چکن جلدی پک سکتا ہے، لیکن یہ چیز ایسی ہے جس کو پکانے کے لیے ہنر چاہیے ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کہیں کچا رہ گیا اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تو پھر ایک چیز اور
جو بگاڑ کا وجہ بن جائے گی۔ تو ان تینوں وجہ سے بہتر یہی ہے، اور اصل کرنا ہی یہی چاہیے کہ جو شخص کھانے کے جو ہے جن کو تمنا ہو، متمنی ہو، ان لوگوں کو اپنے گھر دعوت پر بلایا جائے اور ان کو جو ہے بنا کر پکا کر سرو کر دیا جائے۔ تو امید ہے یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو اس بارے میں یہ جو ہے یہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ فی امان اللہ۔